السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم توحید کی ضد شرک پر بات کر رہے ہیں اور شرک کی 3 قسمیں بتائی ہیں: اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک اور اللہ کی عبادات میں شرک. پھر بعض وہ شرک جو دیکھنے میں رسم و رواج ہیں لیکن وہ بھی جو ہے نا کسی انداز میں شرک. آج ہم آپ کے سامنے 4 شرکوں کا درس کریں گے. یہ آج اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے ہم بات کریں گے کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں. شرک ایک یہ ہے کہ آدمی کل کی باتوں کے بارے میں کسی دوسرے کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ بھی جانتا ہے. مثال کے طور پر اس میں ہمارے پاس جو سوسائٹی میں ہے وہ ایک تو جو ہے نا وہ پام ریڈر ہے، ہاتھ دکھلاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کبھی کبھی روڈ وغیرہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ طوطے کے ذریعے آپ کی قسمت بتاتے ہیں. پرندہ کوئی ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا ہے قسمت بتاتے ہیں. یا کسی شخص کے بارے میں جو لائن کھینچ کر کے یہ کر کے بولتا ہے کہ ایسا تمہارے ساتھ آئندہ دنوں میں ہونے والا ہے. اگر پاسٹ ٹینس کی بات کریں، گزرے ہوئے زمانے میں بتائے، تب تو یہ کچھ چانسز ہیں کہ بندہ بات صحیح کر لے جائے. لیکن اگر وہ کیسے صحیح کرے گا وہ بتا دیتا ہوں. لیکن اگر آنے والے دنوں کے بارے میں بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری شادی فلاں ہوگی اور بہت مالدار ہوگی تمہارا، اور اسی میں چوتھی چیز جو ہے اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ اسٹار ہے جو پیپروں میں اسٹار آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی شخص سے جا کر کے پوچھتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہمارا فیوچر کیسا ہے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو ہے وہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ایک مرتبہ جانے پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے کون ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے. چیز آئے کہ بندہ یہ بات بتائے کہ آنے والے 10 سال میں یہ ہونا ہے اور تمہارے ساتھ ایسا ہونا ہے. یہ ساری چیزیں شرک ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کے علاوہ ایک لمحے کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی واٹس ایپ پہ ایک نیوز پچھلے 2 دن سے آ رہی ہے کہ کوئی مولانا عبدالرزاق صاحب ہے، ایک فرضی نام ہے کوئی، کہ وہ تمام تبلیغی مرکزوں میں فون کر کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ فوراً توبہ کیجیے اور بہت جلدی بہت خطرناک قسم کا عذاب آنے والا ہے. زبردست رومر ہے. تو کل میرے پاس بھی آیا. ہم نے کہا سب سے پہلے بات تو کسی مرکز میں فون آ نہیں رہا ہے اور مرکز کا کوئی فون نمبر نہیں ہوتا ہے. مرکز میں کوئی ٹیلی فون نہیں لگا ہوا ہے کہ آپ مرکز میں فون کر کے بتائیے، کوئی آفس نہیں ہے مرکز. اور یہ عبدالرزاق صاحب کون سا آدمی ہیں، ان کی کسی شخصیت کو کسی کو معلوم نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں سچ بھی ہو جائیں تو عبدالرزاق کو یہ کیسے معلوم ہے کہ کل عذاب آنے والا ہے؟ یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور نے یہ بات کہہ دی جھٹکے میں کہ کل بتا دیں گے. اللہ وہ کل بتانے کا سورس جبریل کا آنا تھا، جبریل کو اللہ نے کہہ دیا کہ جانا نہیں ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ حضرت آپ نے تو بولا تھا کل بتا دیں گے، کل تو چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. یہ نہیں، اللہ اگر چاہے گا تو ہم بتا دیں گے. اتنا تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، پروردگار عالم نے کیا کر دیا کہ وحی کو روک دیا کہ نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہوئی کیسے؟ تو جب نبی کے بارے میں پروردگار عالم اتنا سینسٹیو ہے اس میٹر میں، تو یہ جو بھی آدمی ہاتھ کا دکھانا ہے، اسٹار کا بہت سے لوگ ہیں پیپر میں اسٹار پڑھیں گے، کہتے ہیں جب پوچھے کہ بھائی تو نہیں میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں پڑھ رہے، یہ چور ہے اندر دل میں چور ہے. سوال یہ ہے کہ ایسے ہی کام تو پاگل کرتا ہے.
جو سینس لیس کام ہوتے ہیں وہ پکڑنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ پاگل ہوتا ہے. عام باقاعدہ ٹائم دے کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں. وہ دل میں کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اس کی بات سچ ہو گئی, اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہفتہ تمہارا بہت اچھا گزرے گا اور تم کو کوئی بہت زبردست پیسے ملنے والے, اب اتفاق سے آپ کو کیسے پیسے آ گئے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کتنی بھی تقریر کریں, آپ کا فیتھ جا کر کے عقیدہ اسی پر ٹک جائے گا. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک بتائی گئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی تارا دیکھ کر ایک بات کہتا ہے کہ یہ تارا اس بات کے علاوہ, ایسا ممکن ہے کہ کچھ علم ایسے ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جو لکیروں کا علم ہے وہ بعض نبیوں کو تھا, لیکن اس پر ہمارے نبی نے جو ہماری تربیت کی وہ یہ کہ اگر ایسی باتوں پر لوگوں کو بیان کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے اسی پر اپنا اعتماد کرنے لگیں گے. تو فیوچر کے بارے میں چاہے طوطے کے ذریعے اور چاہے جو ہے وہ اسٹار کے ذریعے اور چاہے وہ ہاتھ پڑھ کر کے اور چاہے لکیروں, جتنے کو ہو سکتا ہے نیا علم بھی آگے آ جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے. اور شرک چھوٹی نہیں ہے, یہ شرک اکبر ہے, بڑا شرک ہے. لہذا اس سے جو ہے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک بادشاہ کے بارے میں بہت مشہور ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے, کہ وہ ایسے ہی توہم پرست تھا. توہم پرست کا مطلب ان چیزوں پر یقین رکھتا تھا. تو ایک آدمی نے وہ آیا, ایسے ایسے لوگوں کو تو بادشاہ کے دربار میں ایسے لوگوں کی بڑی ہوتی ہے, تو وہ پام ریڈر تھا, ہاتھ کا پڑھنے والا. اس نے آ کر کے کہا کہ جب دیکھا ہوگا تو اس نے کہا کہ آپ کی عمر بہت کم ہے, آپ 2-4-10 دن کے بیمان ہیں. اب وہ بادشاہ جو ہے اس ٹینشن میں پریشان. وزیر آیا تو کوئی بات ہی نہیں رہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. بادشاہ صاحب کو ٹینشن لگ گیا, 2-4 دن کی زندگی ہے. تو وزیر نے سوچا یار یہ تو عجیب چکر ہو گیا بادشاہ کے اوپر. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا, تو بتائیں کہ وہ فلاں آدمی ہے, جوتشی آیا تھا اس نے بات کہی ہے. تو اس نے جوتشی کو بلایا, اس نے کہا یار تم نے, اس نے کہا نہیں. اچھا وہ تھا بڑا روبیلا آدمی. ہوتے نا کبھی کبھی بات جو ہے وہ جعلی جو فقیر ہوتے ہیں, ارے آپ بات کریں گے تو ہو جائے گا, بہت اسٹائل میں بات کریں گے وہ. اس نے جوتشی نے اس کو لیا فارم میں. وہ جب گیئر میں لیا تو وزیر تھا بڑا انٹیلیجنٹ آدمی. انہوں نے کہا جوتشی صاحب تمہاری عمر کتنی ہے, ابھی آپ کتنے دن؟ اس نے اپنا ہاتھ کہا کہ میری عمر ابھی 60 سال باقی ہے. اس نے وہیں تلوار اٹھائی, ایک سیکنڈ میں مار دیا. وہ جوتشی کو اٹھا کر کے گردن مار دی, ختم ہو گیا. بادشاہ صاحب انہوں نے کہا صاحب دیکھو یہ کہہ رہا تھا کہ 7 سال اس کی زندگی, اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کا قتل کرنے والا ہوں. جو اپنی زندگی 60 سال بتا رہا تھا, اس کو آگے لمحے کی بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے سیکنڈ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تب جا کر کے بادشاہ صاحب کا ٹینشن دور ہوا. لہذا کوئی وہ جو اسٹار بتاتے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے, آپ کا اسٹار کھول کے بتا رہے ہیں. تو ایک چیز یہ شرک ہے. دوسری چیز, ایک لفظ ہے اردو میں, یہاں پہ کرناٹک میں کم استعمال ہوتا ہے, ایک لفظ ہے اردو میں دہائی دینا. یہ جو بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بنے پیر ہو بنے ہوتے ہیں, یہ جب ان کے پاس آپ جائیں گے نا, دہائی ہو فلاں کی بولتے ہیں اسٹائل. جب آپ کو دیکھیں گے کوئی بات کریں گے نا, بہت ایک رٹ لگانا, فلاں کی دہائی ہو, عبد القادر جیلانی کی دہائی ہو, فلاں کی دہائی, ایسے نام لے لے کر بڑے بزرگوں کو. دہائی کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو پکار رہا ہوں, اور یہ کہنا چاہتے ہیں میں ڈائریکٹ کنیکٹڈ ان سے ہاٹ لائن سے, اور میں کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہوں. یہ دہائی دینا بھی شرک ہے. اسی طرح تیسری چیز, پناہ مانگنا. مطلب اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پناہ مانگیں. یہ جو جن آج ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, یا جن جو ہے وہ حاوی رہتے ہیں, قرآن مجید میں سورہ جن میں یہ آئے تھے کہ جنہوں نے یہ باقاعدہ میٹنگ کی کہ یار یہ مخلوق جو ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھی مخلوق ہے انسان, کافی پرانی بات ہے, لیکن یہ میں یہ دیکھتا ہوں, وہ جنہوں نے میٹنگ کیا, کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگل میں آتے ہیں, جب یہ پہاڑوں پر بسیرا کرتے ہیں, راستے میں ہوتے ہیں, ریگستان ہوتا ہے, تو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ چلا کر کہتا ہے کہ میں اس علاقے کے جن کی پناہ میں آتا ہوں, آپ ہم کو ڈسٹرب نہیں کریں. اس نے سوچا یار جب یہ ہم سے ڈرتے ہیں تو ان سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے,
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے. تب جا کر کے انہوں نے میٹنگ کی کہ جو مخلوق ہم سے ڈر رہی ہے ہم کو اس سے ڈرنے کی کیا. وہاں سے یہ ہم کو ڈرانا شروع کر دیے. یعوذون برجال من الجن، کہ وہ لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کی پناہ کے بجائے اس جن کی اس علاقے کی پناہ مانگتے تھے. یہ اگر اس قسم کی بات کی جائے، کسی کی پناہ میں داخل ہوا جائے، تو ایسی شکل میں یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. پناہ صرف اللہ کی، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے. اور بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر آپ کی حفاظت کرنا چاہے اور اوپر والے نے طے کر رکھا ہے کہ نقصان پہنچنا ہے، تو کوئی مائی کا لال آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ آپ کے حق میں کوئی اچھی بات ہو، ساری دنیا آپ کی دشمنی کر رہی ہے، ساری دنیا دشمنی کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہونا ہے. یہ جو جادو ہیں، جو ٹوٹکا ہے، بام دیتے ہیں اور فلاں کر دیتے ہیں، قرآن مجید نے جہاں پہ جادو کا ذکر کیا وہاں یہ کہا ہے کہ جادو اپنے اثرات دکھلاتا ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا وہ جادو ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اجازت دی، ورنہ جادو کے اندر خود دم نہیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے جادو کے اندر اتنا پاور کیوں رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے. آپ کو ایک پالیسی بتانے، اگر آپ یہ بات میں سمجھا لے گیا تو آپ کو ہزاروں سوال کے جواب سمجھ میں آ جائیں. یہ کیا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا، جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ بہت اللہ والے ہیں، بہت توحید پرست ہیں، آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ کرتا اللہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. اب جادو نے کر دیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے میں پکا ہے کہ پلٹ کر جادو پر آتا ہے. جس چیز میں آپ کا عقیدہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اس کے اینٹی چیز کے اثرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے ضرور. اب اللہ کے رسول سے زیادہ عقیدہ کس کا پکا ہے؟ اسی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ امتحان میں ڈال دیا. اس کو امتحان میں ڈالنا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا آپ یہ کہیں گے جب اللہ کے رسول پر جادو ہو سکتا ہے لہذا جادو میں یہ اثر ہے کہ دوسرے کو متاثر کر دے. نہیں، سب سے پکا عقیدے کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دیکھ لے پھر بھی کہے گا نہیں ہمارے اللہ نے کہا ہے غلط ہے، یہ غلط ہے، بھلے صحیح تم کو نظر آ رہا ہے. یہ عقیدے کی سب سے اونچی چوٹی ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا، جادو نے اثرات دکھلا دیے، پھر بھی آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، جادو میں بھی اثر کس نے رکھا ہے؟ پروردگار عالم نے رکھا ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا نہ آپ کا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی عورت کا بچہ رکنا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شادی بن سکتی ہے. وہ جو بھی علم سے کر رہا ہے اس علم کی آمد رب کی جانب سے ہے اور اس میں اللہ نے ہی اثرات رکھے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو سپریم کورٹ کو لوور کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ ہی نے کیا ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. یہ آپ کو دعا کرنی ہے اور اپنا عقیدہ اپنی جگہ برقرار رکھنا ہے. مشکل کام، آسان نہیں ہے، کیونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ جب نفع اور نقصان، یہ دو غور سے سنیں، انسانی مزاج یہ ہے کہ جب آپ کو نفع اور نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ اس نفع اور نقصان پر آ کے ٹک جاتا ہے. ہم کو بیٹا نہیں ہے، مشورہ دیا گیا کہ آپ فلاں صاحب کی قبر پہ جا کے چادر چڑھائیے آپ کو بیٹا ہو جائے گا، بیٹا ہو گیا. اب یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نہیں صاحب یہ صاحب قبر نے نہیں دیا ہے، یہ اصل عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے انا ظن عبدی بھی، کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کیسا میرے بارے میں آپ سوچتے ہیں میں ویسا برتاؤ کرتا ہوں. چور نے طے کر رکھا ہے چوری کے ذریعے ہی پیسہ کمانا ہے، اس کو چوری کی راہ ہموار کرا دیتا ہے. حالانکہ بتایا کہ چوری کو پکڑوا سکتا ہے کہ نہیں. پہلے دن ہی چوری جب ہو رہی ہے ایسا کر دے کہ چور کیا ہو جائے؟ پکڑ جائے. اس کا یہ عقیدہ ہم چوری کے ذریعے ہی کمائیں گے. ایسے ہی اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ نہیں صاحب جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، چادر نہیں چڑھائیں گے، بیٹا نہیں ہوگا، آپ کو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے.
یا فلاں مولوی صاحب ہے جب تک تعویذ نہیں دیں گے تب تک ہمارا معاملہ نہیں بننا، آپ کا معاملہ بننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ سے اٹھ کر کے ان سب پر گیا ہے۔ اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جتنی چیزیں شریعت میں جائز ہیں ان کے کرتے ہوئے بھی اصل کس کو ماننا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہے، اور جو جائز ہی نہیں ہے ان کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لہذا یہ تیسری وہ چیز ہے کہ پناہ مانگنے کی جو بات ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے جس کو آپ قسم کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا۔ غیر مسلمین میں سب سے بڑی قسم ہے کہ آپ بیٹے کی قسم کھائیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹے کی قسم کھائیے۔ یہ جو قرآن کی قسم کھاتے ہیں لوگ، قرآن کی قسم بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا ہے ہم اس رب ذوالجلال کی قسم کھاتے ہیں، اور وہ جو قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا قرآن لے کر کے آپ بات کہیے، اس میں اگر یہ بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور سچ ہے، میں اس کتاب کو سچ جانتا ہوں، قسم کھاتا نہیں، قسم اللہ ہی کی کھاتا ہے، وہ اس کتاب کو ہاتھ میں رکھ کر اپنی بات کو مزید ٹھوس کرنا چاہتا ہے تو ایسا وہ کر سکتا ہے، جبکہ سنت ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، نبی کے دادل قسم کھاتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ڈائریکٹ وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی پرسنالٹی کی قسم کھانا، کسی جگہ کی قسم کھانا، کسی کا حوالہ دے کر کے قسم کھانا، یہ بھی جو ہے وہ شرک ہے، آخری شرک، ایک ماڈرن شرک ہے۔ یہ ماڈرن شرک کیا ہے؟ ماڈرن شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں اکٹھا کر لی ایک کام کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی نئی، گاڑی میں پیٹرول فل، ڈرائیور صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بنگلور فون کریں دیکھو میں نکل رہا ہوں 4 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں بنگلور، آپ کو یقین ہے گاڑی نہیں ہے، ڈرائیور موجود ہے، ڈیزل فل ہے، ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، یہ شرک ہے۔ اسباب اکٹھا ہو گئے اور اسباب اکٹھا ہونے کے بعد آپ نے سمجھ لیا کہ نتیجہ ضرور برآمد ہو جائے گا، نہیں، اسباب ہونے کے باوجود بھی ابھی آپ کا پہنچنا رب ذوالجلال کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ماڈرن شرک آتا کہاں سے ہے؟ یہ ماڈرن شرک آتا ہے سائنس کی تحقیقات کی وجہ سے۔ ایک بچے کو آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کیمیکل آپ ملائیں گے تو آگ لگ جائے گی، اس نے کر کے دکھلا دیا، لیب میں اس نے کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو یہ کیمیکل ہے، یہ کیمیکل ہے، ملا دیا، آگ لگ گئی۔ اب بچہ اپنی امی سے آ کے کہتا ہے امی ایسا کریں گے تو ہر حال میں آگ لگنی ہے، نہیں، بچے کو سمجھانا بیٹا وہ کیمیکل میں جو دم رکھا ہے آگ لگانے کا وہ مالک کل کے چابی اس کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو آگ لگے گی۔ ہے مشکل کام یہ، کیونکہ ایک چیز ایکسپیرینس میں جب آ جاتی ہے تو بندہ اس کا انکار نہیں کر پاتا ہے۔ بھئی آگ لگی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو، آگ لگی ہے، اب جب پھینکنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ اپنے اثرات دکھلائے گی۔ اس وقت بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس آگ میں بھی جلانے کی طاقت ہمارے رب نے رکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام بعض روایت پہ آتا ہے، گرچہ روایت ضعیف ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا ابراہیم اللہ سے دعا مانگو، اتنا خطرناک قسم کا علاوہ جل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ جبریل یہ بتاؤ یہ سب دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اوپر والا، اس کو کیا بتانے کا ہے؟ ہمارے دل کی بات جانتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ میری حفاظت میں، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایمان کی اونچی کیٹیگری ہے، ایمان کی بڑی اونچی کیٹیگری ہے۔ جبریل بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر دنگ رہ گئے کہ زبان سے بندہ کہنے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے دل کی کیفیت جانتا، اسے بتائیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہم کو جلانے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر اس کو حفاظت کرنی ہوگی ہماری حفاظت کر دے گا۔ آگ کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ وہ ابراہیم کو جلا دے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے اسی لیے اللہ نے جب آگ بجھائی نا تو کسی کو بھیجا نہیں آگ بجھانے کے لیے کہ اگر یہ بندہ ٹوٹل ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا، یا نارو کونی بردوں و سلاما،
وسلام علی ابراہیم، اے آگ، ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنا ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک نہیں لگنا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان 100% اللہ کی ذات پر، لہذا یہ جو اسباب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اسباب ہونے پر ہمارے زبان سے جملہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے دیکھ کل سے کام شروع ہو جائے گا، سارا مٹیریل آ گیا، یہ آ گیا، کل سے کام شروع نہیں، انشاءاللہ کل سے کام شروع ہوگا۔ جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ سب کچھ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے کو صفر جانتا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے، گرچہ ساری اسباب ہیں، اسی کا نام ایمان باللہ ہے۔ لہذا اس قسم کے شرک بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اسباب اکٹھا ہونے کے باوجود بھی اسباب کے اندر تاثیر مالک کل کی طرف سے، ہونے والا کام مالک کی جانب سے، لہذا کبھی بھی مسلمان کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ کل زندگی تو ہم بات کریں گے کہ جب ہماری زندگی میں شرک آتا ہے تو ہماری لائف پر اس شرک کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔